الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک، اور الحمدللہ ماہ رمضان المبارک جاری ساری ہے اور آپ تک دین اسلام کی معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن اور رمضان ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک اپنی رفتار کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ قرآن پاک کے بھی بڑے فضائل ہیں، رمضان المبارک کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ رب کریم نے قرآن پاک کے بارے میں بڑے فضائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں جو رب کریم نے بیان فرمائے، اور احادیث طیبہ کے اندر بھی بہت ساری کثیر تعداد میں ایسی احادیث طیبہ موجود ہیں جس میں روزے کی بھی بڑے فضائل ہیں، قرآن پاک کے بھی بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ روزے کے بارے میں پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ روزے دار کی منہ کی جو سمیل ہوتی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جی ہاں، ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت ایک اہم کردار حاصل کرتی ہے کہ لوگ سارا سال قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، لیکن رمضان المبارک کے اندر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے بہت سارے فضائل قرآن پاک نے ہی بیان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، رب کریم فرماتا ہے اور ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا مسلمانوں کے لیے جس میں ہم نے شفا اور رحمت رکھی ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کی تلاوت انسان کے اندر سے بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن پاک ایسی لاریب و بے عیب کتاب ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری کتب موجود ہیں، بہت ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن قرآن پاک ایسی واحد لاریب و بے عیب کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کو گھر میں رکھنا بھی ثواب، جس کو چومنا بھی ثواب ہے۔ ایسی لاریب و بے عیب کتاب ہے، اس جیسی کتاب نہ پہلے کبھی آئی تھی نہ کبھی آئے گی۔ ایسی لاریب و بے عیب کتاب جس کے متعلق پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا قرآن سیکھو اور سکھاتے رہو، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جی ہاں، قرآن پاک کی بڑی برکتیں ہیں، قرآن پاک کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی فضیلت کے اندر فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، فرمایا جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی فأحل حلالہ، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، فرمایا ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، پیارے مصطفیٰ آگے فرماتے ہیں وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، فرمایا اللہ پاک اس کو تو جنت میں داخل عطا فرمائے گا، لیکن قرآن پاک پڑھنے والا وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی بھی شفاعت فرمائے گا، کلہم قد وجبت لہ النار، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش کی وجہ سے، اللہ پاک اس کی شفاعت کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک اس کے 10 ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں، قرآن پاک کا فیضان ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے فرمائے گا کہ جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جیسے دنیا میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اسی طرح جنت میں بھی سیڑھیاں چڑھتا جا، اسی طرح ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے والے کے والدین کو جو ہے نا نور کا تاج پہنائے گا، اور لوگ دیکھ کر کہیں گے
کہ یا الہ العالمین، یہ کوئی ولی ہیں؟ کیا یہ کوئی نبی ہیں؟ کیا یہ رسول ہیں؟ یہ کون ہیں جن کے چہرے اتنے چمک رہے ہیں، جن کو نور کے تو نے تاج پہنائے؟ تو رب کریم کی بارگاہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی، اعلان ہوگا، نہ یہ نبی ہیں نہ یہ رسول ہیں، بلکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ جی ہاں، یہ قرآن پاک کی برکتیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اپنی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے، تو آج ہی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے دل کو منور کریں، خود بھی قرآن پاک پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ قرآن پاک کی برکتیں حاصل کرے۔ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ نعمتیں لوٹنے کا اہم موقع ہے، یہ نعمتیں بکھیرنے کا، یہ بانٹنے کا اہم مہینہ موجود ہے۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں، اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے دل کو منور کریں، اپنے دل کو روشن کریں، اپنے گھروں میں برکتیں لے کے آئیں، اپنے پریشانیوں کو ختم کریں، اپنی بیماریوں کو ختم کریں۔ وہ قرآن پاک کی بدولت ہوں گی، وہ رمضان المبارک کی بدولت ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح مفہوم سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے صحیح طرح پابندی کے ساتھ پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ اگلے ٹاپک پر ایک نئے موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اپنا پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ کر کے شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام۔